شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب سے گندم دیگر صوبوں میں جاری ہے تو کے پی کے خفیہ راستوں سے گندم جو ہے وہ اب افغانستان سمگل ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے کہ پنجاب میں کے پی کے میں کتنی گندم گئی ہے، سندھ میں کتنی گئی ہے اور بلوچستان میں کتنی؟ دیکھیں میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جب ہم نے مارکیٹ ڈی ریگولیٹ کر دی اور بارڈرز اوپن کر دیے تو پنجاب کی گورنمنٹ، آپ اندازہ یہ لگائیں کہ سندھ کے اندر ریٹ کا یہ عالم ہے ویٹ کا کہ پنجاب کا خریدار سندھ سے خرید کرنے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے پنجاب نے مارکیٹ اپنی ڈی ریگولیٹ کر دی ہے تو کوئی بھی صوبہ ہمارے سے گندم لے، اب کوئی بھی صوبہ اس گندم کو کسی اور جگہ منتقل کرتا ہے تو وہ صوبہ جواب دہ ہے، لیکن ہم نے ڈی ریگولیٹ اس لیے کی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ کی جائے، کیونکہ جو جنس آئی جا رہی ہے، ہارویسٹ سیزن فل فلیج شروع ہو چکا ہے، اور جب تک فری مارکیٹ کے اندر ہمیں اگر کوئی قاعدہ قانون روکے بیٹھا ہے، اگر ہم کسی قاعدے قانون کے ذریعے مجبور ہیں تو ہم کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو لاچار نہیں، ہم اپنی ہر ایفرٹ صرف کر رہے ہیں کہ کسان کو ایک اچھا سٹیبل ریٹ ملے تاکہ وہ اس سسٹم کے اندر رہے۔ فی ایکڑ کاشت کی جاتی ہے گندم، کسان یہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں انہیں 1 سے 1.5 لاکھ کا پروفٹ ہوتا تھا، لیکن اب وہی پروفٹ مارجن جو ہے وہ 50,000 تک آ گیا ہے۔ اگر اس کا خرچہ فی ایکڑ میں 50,000 ہے، کھاد یوریا دو پانی لگا کے، اگر یہ سینٹرل پنجاب کی بات کی جائے تو آپ 5,000 جو ہے فی ایکڑ انہیں سبسڈی دیتے ہیں، اس کا جو نقصان ہے وہ 1 لاکھ ہو رہا ہے، تو کس طرح 5,000 میں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے گزارش کروں، آپ نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس وقت گورنمنٹ کو کیا میٹر ہے جو گورنمنٹ ایڈریس کرنا چاہ رہی ہے؟ گورنمنٹ ایڈریس کرنا چاہ رہی ہے کہ جو یہ ریٹ ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جائے اس فری مارکیٹ کے اندر۔ اس چیز کو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ یہ کہتے ہیں پچھلے سال کا عرصہ تھا تو پچھلے سال کے اندر گورنمنٹ نے ایک 3900 روپیز کا ریٹ نکالا کیبنٹ سے، ہم نے پریکیور نہیں کیا، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، میں وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ویٹ منگا لی اور سارا، لیکن ویٹ کا ریٹ جب ڈراپ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی پنجاب حکومت نے پریکیورمنٹ نہیں کی، اس کے پاس وجہ ریزنز تھی۔ آج یہ کہتے ہیں یہ اپوزیشن والے کہ پنجاب حکومت انڈیکیٹو پرائز دے دے، تو بھئی ہم نے جب پچھلے سال انڈیکیٹو پرائز دی آپ کو وہ اچھی نہیں لگی، اس سال جب ہم اپنے میجرز کر رہے ہیں کہ ریٹ جہاں پہ کھڑا ہے اس سے بہتر جائے، کسان کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہو، تو آپ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر 5,000 روپیہ فی ایکڑ آپ کاشتکار کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ پنجاب حکومت کے لیے آپ یہی سمجھیں کہ کاشتکار کے لیے ایک ٹوکن آف لو، گریٹیٹیوڈ اینڈ سنسیریٹی ہے کہ اس کے لیے وہ ٹوکن اپنا فارمر کو پہنچا رہا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے فی من قیمت 4500 روپے تھی، آج مارکیٹ میں 2200 سے 2400 کے درمیان جو ہے فال کر رہی ہے۔ اب آج سے 2 سال کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی بنیاد پر سوال کرو، 2 سال پہلے کیا ڈی اے پی، یوریا، سیڈ، فرٹیلائزر کی پرائسز ٹھیک تھی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی؟ اس کی بنیاد پہ یہ بتا دیجیے کہ کیا پنجاب کا کسان لاس میں ہے یا پروفٹ؟ آپ نے دیکھیں بات سنیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں آپ کو کاش کے یہ میں نے ایک دم لاسٹ منٹ ہوا، میں کاش کے اگلی دفعہ میں جب آؤں گا تو میں وہ بھی پیپرز لے کر آؤں گا۔ آپ پچھلے سال کی ڈی اے پی اور یوریا اور سیڈ کی قیمت اٹھائیں، پنجاب سیڈ کارپوریشن کا سیڈ جو ہوتا ہے بیسٹ ہے گندم کا، 1,000 روپیہ سی ایم صاحبہ کے کہنے کے بعد اس کی قیمت گرائی گئی۔ آپ ڈی اے پی کی قیمت اٹھائیں، یوریا کی قیمت اٹھائیں، اور آپ نے 2 سال کی بات کی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پچھلے 10 سال سے کمپیئر کرتے ہیں، اگر 10 سال میں اسی گراف کی طرف فرق نظر نہ آئے تو آپ خود اس کا تبصرہ کیجیے۔ اچھا سر یہ بتا دیں، ایک سیکنڈ، ایک سوال پلیز لے لیں۔ کرمانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے کچھ 300 سے 500 ارب کا پیکیج اس گورنمنٹ نے دیا، بڑی اچھی بات ہے، کسانوں کو ملا، پہلی مرتبہ ٹریکٹرز 9,500 نے دیے، اس کی کیا وجہ ہے کہ جو گندم کی کاشت ہے وہ 16 لاکھ ایکڑ کم ہوئی ہے ان تمام تر انیشیٹوز دینے کے باوجود، اور اس کو بڑھانے کے لیے آئندہ کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ یہ بھی یہ میں بلکہ پوائنٹ رہ گیا تھا، ماشاءاللہ راؤ صاحب ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، یہ انہوں نے یاد دلوا دیا مجھے۔ یہ جو کرٹیسزم ہے نا، یہ بالکل میں اس نیشنل میڈیا کے آپ کے چینلز کے توسل سے اس کو نگیٹ کرتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ آپ 10 سال کا ڈیٹا اٹھائیں، یہ کوتاہی میری ہے کہ میں وہ کاغذ آپ کو دوبارہ دکھا نہیں سکا، یہ 10 سال کا ڈیٹا اٹھائیں، 10 سال سے پنجاب کے اندر گندم لگی ہے 1,60,00,000 ایکڑ، 10 سال سے۔ پچھلا سال واحد ایسا تھا جب گندم لگی 1,72,00,000 ایکڑ، 12 لاکھ ایکڑ زیادہ لگ گئی۔ بھائی 10 سال اور اس سال
जो सरकार ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें टारगेट दिया, वो टारगेट दिया 1,65,00,000 एकड़। अब उस 1,65,00,000 एकड़ को जो क्रॉप रिपोर्टिंग एग्रीकल्चर का मैकेनिज्म है, उसने कहा कि हमने गंदम लगाई है 1,63,00,000 एकड़। लिम्स लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ने कहा कि पंजाब में गंदम लगी है 1,71,00,000 एकड़। स्पार्को ने कहा कि पंजाब में गंदम लगी है 1,65,00,000 एकड़। हाँ, अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले 9 साल में भी फिर कम लगती रही और इस साल भी कम लग गई है। और अगर आप पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं गुजारा, पिछले 10 साल से देखिए, पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं तो गंदम एक जैसी। और जब भी अगर 12-13 लाख एकड़ गंदम के अगर कम हुए हैं तो ये मैं आपको बताऊं कि वो जमीन खाली नहीं पड़ी हुई, वो 12 लाख एकड़ ज्यादा आपका राया और कनोला ऑयल सीड लग गया, जो आपकी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा कर रहा है। आखिरी सवाल जी, आखिरी पार्टी का अजीम अफजल जानने का है कि मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक की वारिस है और नेहरू के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है, ये दरअसल कुछ और करना चाह रहे हैं, वो क्या करना? आप मुझे इस पे, मैं अगर आपकी इजाजत हो, मैं इस पे करके फिर मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन आपको, मुझे हैरानगी होती है, एक लफ्ज है अंग्रेजी का हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की जो लिमिट है ना, वो इधर छुई खलेंगे। बात यह है कि एक तरफ आप सिंध के अंदर दाना गंदम का नहीं खरीदते, एक तरफ आप सिंध के अंदर 1 रुपया सपोर्ट प्राइस नहीं करते। पिछला साल तो आपने रेस के अंदर आके इधर 3900 निकला, आपने कहा हम 4000 पे खरीदेंगे और 1,00,000 1.5 लाख खरीद कर आप बैठ गए और दुनिया को इंप्रेशन दिया कि हमने शायद सारे पाकिस्तान की गंदम खरीद ली है। तो इस साल क्या हुआ है भाई, क्यों नहीं खरीद रहे? उन्होंने एक इशू जो नॉन इशू है, कनाल का इशू क्रिएट किया, सिंध के माजूर और मस्कीन किसानों को उस नॉन इशू कनाल के पीछे लगाया और अपना फेस कनाल का रख के किसानों को भूल गए। ये इस बात का जवाब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना, चंद एंड नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना, चंद एंड नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेने की। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे फिरमानी साहब ने कहा, खुद ही कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के जो वहां तक सुनते हैं, बर्दाश्त से बाहर भी होती है। क्या वजह है, डिफेंसिव क्यों है? बहुत सारी बात, क्योंकि अभी इत्तेहादी हुकूमत है, आपको नहीं पता। तो हमें जो लेकिन जब जहां पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चंद साहब फौज के बाद बड़ा अदारा जो है ये ज़राअत है। किसके बाद? फौज के बाद सबसे बड़ा ज़राअत है। उसके बाद कितनी आप बताएंगे कनाए पर उसकी बात, किसकी कुताइयाँ? सर आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज नहीं, कागज की बात की है भाई मेरे, ये कागज देखे, नहीं इस बार गंदम तो इसका मुकाबला आपने दूसरे इदारे से कहाँ करा दिया? मैं कह रहा हूँ ये इसका क्या मकसद था? सवाल पूरा कर जरा सवाल कर ले, रज के एक बार कर लो, सा नक तो लो तो खुल के करो। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।